الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگ اور دوستو، آج الحمدللہ جامع مسجد خلیل میں قرآن مجید تراویح میں مکمل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کسی عبادت کے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کا مکمل ہونا بہت بڑی نعمت ہے. سال عبادت تو شروع کر دیتا ہے، مکمل نہیں ہوتی، بیچ میں رہ جاتی ہے. پڑھنے والا سنا رہا ہے تو عوارض پیش آیا، قرآن رہ گیا. سننے والے سن رہے ہیں، کوئی مسئلہ پیش آیا، سننا رہ گیا. اس لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار جو ہے اس کو افطار کے وقت دو خوشیاں ملتی ہیں. ایک خوشی اس بات کی کہ روزہ پورا ہو گیا، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ روزہ رکھنا تو آسان کام نہیں ہے. اس لیے اللہ کی خاص مدد ہوتی روزے دار کے ساتھ. آپ عام دنوں میں ویسے بھوکا پیاسا 2-4 گھنٹے نہیں گزار سکتے، آپ جان نکل جائے. یہاں صبح سے شام تک صبر کی شان عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے روزے کے اندر صبر رکھا، اور صبر کا بدلہ اپنی مائیت و انا فرمایا کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں. ان اللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو، اس میں لکھا ہے روزے دار مراد ہے اول نمبر پر، کہ ان روزے داروں کو بغیر حساب کتاب کے اجر دیا جائے. صبر کی شان ہے. تو روزہ اتنا آسان نہیں ہے کہ صبح شام تک بھوکا رہے. اس لیے ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نیاز احمد صاحب، کہ پورے روئے زمین پر کبھی کسی نے جھوٹے خداؤں کے ماننے والوں نے، بتوں کو ماننے والے، سورج کو پوجنے والے، چاند کو پوجنے والے، ستاروں کو پوجنے والے، درختوں کو پوجنے والے، جانوروں کو پوجنے والے، کسی نے بھی اپنے جھوٹے خدا کے نام پر روزہ نہیں رکھا. روزہ صرف مومن نے خدا کے نام پر رکھا، اللہ کے نام پر رکھا. رکھ ہی نہیں سکتے. صبر کون نازل کرے گا؟ بت نازل کرے گا؟ جھوٹا خدا نازل کرے گا صبر؟ رکھ نہیں سکتے. اس لیے بعض لوگوں کا روزہ ہے، بعض دوسری مذہب والوں کا، یہ ہم روزہ رکھتے ہیں کیسے؟ روٹی نہیں کھاتے، جوس پی لیتے، دودھ پی لیتے. ہے روزہ؟
یہ روزہ یہ روزہ رکھ لیتے ہیں کیسا؟ آگ پہ پکی چیز نہیں کھاتے، کچی کھا لیتے، یہ روزہ۔ یہاں تو یہ عالم ہے کہ وضو کرتے ہوئے غسل فرض ہے، اس میں بھی آپ کو غرغرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی پانی کا کوئی ذرہ ایسا نہ ہو کہ اندر چلا جائے۔ آپ کو اپنے کان کے اندر یا آپ کے ناک میں دوائی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ انہیلر کے بارے میں لکھا ہے کہ انہیلر انسان لیتا ہے جس کو دمے کی بیماری ہے، انہیلر کے اندر جو دوائی ہے اس کا ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ آدھے چاول جتنی ہوتی ہے جو انسان کے اندر جاتی ہے، لیکن شریعت اس پر بھی پابندی لگا دی کہ اتنے بھی تم نہیں لے سکتے کیونکہ یہ مولا کے نام پر بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ صبر نازل کرتے ہیں کسی نے رکھا ہوا۔ تو جب شام کو روزہ مکمل ہوتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی یہ کہ اللہ آپ نے روزہ پورا کرا دیا، گرفتاری کرنے کا بھی مزہ آتا ہے، ٹھنڈا خاص شربت پیتا ہے، دہی بڑے گل گباڑے سب کچھ اندر ڈالتا ہے، کہتا ہے رزق بڑھ جاتا ہے۔ تو شام کو افطار کے ٹائم دیکھ لو کیسی کیسی چیزیں کھانے ملتی، پورے سال نہیں ملتی۔ بیگمات کی منت کر لو بھی پکوڑے بنا دے، ان کا جا لے آ وہاں کسی کی دکان سے، گھر میں نہیں بنے گے، یہاں گھر میں پکوڑے بن رہے ہیں، ٹکیاں بن رہی، دہی بڑے پتہ نہیں کیا کچھ بن رہا، اور بڑے ذوق شوق سے بنا رہی، ہماری مائیں بہنیں بڑی بیویاں بڑے شوق سے بنا رہی، کیونکہ یہ روزے دار ہے، عبادت کی ہے، ہمیں بھی ثواب ملے گا، اللہ خوش ہو جائے۔ فرمایا کہ دوسری خوشی جب تم مولا سے ملو گے اور وہ انعام دے گا اس دن تمہیں خوشی ہوگی۔ تو عبادت کا مکمل ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے یکم رمضان مبارک سے قرآن سننا شروع کیا اور پڑھنے والے نے پڑھنا شروع کیا، عافیت کے ساتھ پورا قرآن ہماری کانوں سے گزرا، پڑھنے والے کی زبان سے گزرا، اور آج ماشاءاللہ عافیت کے ساتھ مکمل ہو گیا پورا۔ آج اس پورا قرآن پورا لکھ کر ہمارے نام عمل میں ڈال دیا، لو بھائی یہ تھیلی مشک کی بھری ہوئی، مشک العنبر کی قرآن کی تھیلی رکھی ہے، قیامت کے دن یہ تیرے نام اعمال میں رکھی جائے گی۔ اس نے 29 راتوں میں قرآن مجید سنا ہے۔ اس لیے تکمیل عبادت پر دو کام کرنے چاہیے، ایک شکر ادا کرے اللہ آپ نے کرایا، میں نہیں کر سکتا، اور باقی ہم نہیں کر سکتے۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ کتنے جوان بیٹھے ہیں، ہم جب شیطان کھل جائے گا، عید آئے گی، عشاء کی نماز میں دیکھ کتنی حاضری ہوگی، ساری قوم غائب ہو جاتی، مسجدوں کا راستہ بھول جاتی، عشاء نہیں پڑھی جاتی، امام صاحب تھوڑا لمبا پڑھا دے تو کمیٹی والے پہنچ جاتے، امام صاحب بڑی لمبی نماز پڑھی، ٹانگیں کانپ رہی تھی، مختصر پڑھو۔ یہ بھی عجیب ہے۔ اور عشاء نماز مشکل، رمضان آتا ہے 20 رکعت نماز، اس میں بھی پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، زیادہ چیز جا رہا ہے۔ ایک تو شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ آپ نے یہ عبادت کری، روزانہ شام کو شکر، اللہ آج روزہ رکھوایا، آپ کا لاکھ بار شکر ہے۔ تراویح مکمل ہوگی، قرآن ہے، اللہ آپ کا لاکھ بار شکر ہے۔ روزے جس دن مکمل ہو جائیں گے، عید والی رات، اس لیے پڑھتا ہے عید والی رات عبادت کرو، زیادہ نہیں 2-4 رکعت پڑھ لو، دعا ہی کر لو، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ آپ نے رمضان عافیت کے ساتھ ہمارا گزر گیا، اور یہ لیلۃ الجائزہ آ گئی، وہ رات آ گئی جس میں انعامات کے فیصلے ہیں، کل عید پڑھنے جائیں گے، عیدگاہ سے پروانہ مغفرت کا لے کر آئیں گے۔ اور دوسرا کام استغفار کرو، اللہ بڑی کمی بیشیاں تھی، معاف کر دے، معاف کر۔ کہتا جب کوئی عبادت کے بعد مغفرت مانگتا ہے تو اس عبادت کی کمیاں دور کر کے اس پوری عبادت کو اعلیٰ کر کے اس کے نام عمل میں درج کرتے ہیں۔ اس لیے نماز کے بعد سنت کیا ہے؟ نماز کے فوراً بعد 2 سنتیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ کا نام بلند کرو، پھر 3 بار معافی مانگو، اللہ معاف کر دے، اللہ اکبر، یہ شکرانہ ہے، اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے، نماز پڑھا دی۔ اس کے بعد اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، کمی بیشیاں بڑی ہوئی، میں تو دکان پہ پھر رہا تھا، منڈی میں پھر رہا تھا، ادھر چلا گیا تھا، ادھر چلا گیا تھا،
ہے اللہ بس معاف کر دے، وہ معاف کر دیں گے، نماز قبول ہو جائے گی، لکھ دی جائے گی کہ شخص کی نماز قبول ہے۔ جب قبول ہو گئی تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، کیونکہ اس کو انعام دینا ہے قیامت کے دن، ایمان دے کے جائے تو شکر ادا کرے اور استغفار کرے، ہر عبادت کہی، حج کر لیا، حج میں کیا یہی حکم ہے اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ، اب ذکر کرو، حج کر لیا، اب ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، تسبیح کرو، چلو خوب تسبیح کرو، تاکہ اس میں شکر ہو اور استغفار کو اللہ حج میں کمی بیٹی معاف کر دے۔ یہی استغفار میں، یہی صدقہ خیرات میں، یہی روزے میں، یہی نماز میں، یہی تراویح میں، یہی تلاوت میں، یہی روزوں میں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، ایسی خوبصورت عبادتیں ہمیں عطا فرمائیں، کسی امت کو نہیں دی، کسی کے روزے کی ایسی شان نہیں کہ رات کو قرآن سنا جائے۔ تورات والوں کو تورات ملی، تورات بہت بڑی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے تورات، اللہ نے قرآن میں بڑی تعریف کی ہے، لیکن انہوں نے اس کتاب کا حلیہ بگاڑ دیا، کتاب کے الفاظ تبدیل کر دیے، کیونکہ اللہ نے ذمہ داری نہیں لی تھی اس کی حفاظت کی، انہوں نے کہا تو تم حفاظت کرو، وہ حفاظت نہیں کر سکے، نہ زبانی یاد کی، نہ لکھی محفوظ رہی۔ اسی طرح انجیل کا حال ہوا، قرآن آیا، اللہ نے کہا ہم حفاظت کریں گے، زیر و زبر بھی میں تبدیلی نہ آ سکی۔ آج 1500 سال ہو گئے، پورے عالم میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جو قرآن جس ملک میں جو بھی ہے، ہر ملک کا ایک ہی قرآن ہے، زیر و زبر کا بھی فرق نہیں ہے، اور اس کو ہماری سے روزے کے ساتھ جوڑ دیا کہ دیکھو دن کو رات کو قرآن پڑھو، اب قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے بخاری شریف میں، کان اجود الناس، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، آپ جیسا کوئی سخی نہیں تھا، ایسی سخاوت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی سخاوت، اجود الناس۔ وجد ما یکون فی رمضان، رمضان آتا تو آپ کی سخاوت کا اور اضافہ ہو جاتا۔ ہیرا جلقاء جبریل، جب جبریل السلام روزانہ آتے فیدارس القرآن، اور قرآن کا دور فرماتے، جبریل جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہوا ہوتا، جبریل السلام رسول اللہ کو سناتے، اور رسول اللہ جبریل السلام کو سناتے، ایک رمضان کا نور، ایک رسول اللہ کا اپنا نور، ایک رمضان کا نور، ایک قرآن کا نور، ایک جبریل کا نور، جب یہ نور انوار ہو جاتے اجود ما یکون فی رمضان، تو آپ کی سخاوت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا، ایسی دولتیں لٹا دیتے تھے، ایسی دولتیں لٹا دیتے تھے، دنیا آخرت کی۔ بھائی جنت دے دینا آسان کام ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک کوڑا 2.5 فٹ جنت کی زمین کی قیمت پوری دنیا مل کر ادا نہیں کر سکتے، 2.5 فٹ۔ حور کے آدھے دوپٹے کی قیمت پوری دنیا نہیں دے سکتی۔ اور جنت کتنی بڑی، عرض و کارج السماء والارض، زمین آسمان کی چوڑائیاں لمبائیاں ایک جنت میں گم ہو جائیں، 7 زمین 7 آسمان، اتنی بڑی جنت۔ رسول اللہ فرمائے جا تو جنتی، جا تو جنتی، جا تو جنتی، جا تو جنتی، سبحان اللہ، کیسے صحابہ آ رہے ہمیں فلاں ملجا مل گئی، فلاں ملجا مل گئی، یہ دولتیں ہیں، کون دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے؟ ہم کیا زیادہ پیسے دے دیں گے، کسی کو کپڑے لے کے دے دیں گے، کوئی اتنا بڑا سخی ہوگا، یہ دولت دے سکتا ہے؟ امام سالم حضرت عمر رضی کے پوتے، حضرت عمر کے پوتے ہیں امام سالم، بہت بڑے آدمی، سالم نام سے 2 آدمی، ایک قاری ہے رسول اللہ کے صحابی، اور ایک حضرت عمر کے پوتے ہیں، یہ مدینہ کے بڑے مفتی ہیں سالم۔ دادا ایسا تو پوتا کیسا، پوتے میں بھی شان تھی دادے والی۔ مکہ شریف میں حج کے لیے گئے تو آگے بیٹھے تھے عبد الملک بن مروان، اس زمانے میں بادشاہ تھا، اور مسلمانوں کی بادشاہت آدھی دنیا پر تھی، تو چھوٹا موٹا ملک نہیں تھا، پاکستان جیسے تو اس کے صوبے تھے، چھوٹے چھوٹے صوبے،
چھوٹا صوبہ پاکستان جتنا، عراق اور افریقہ، شام، یمن، بخارا، سمرقند، سب ایک ملک۔ اس لیے سب سے پہلا کام جو یہودیوں عیسائیوں نے کیا، ہمارے ملکوں کو توڑا۔ جب ملک ٹوٹ جاتا ہے تو طاقت تقسیم ہو جاتی ہے۔ امریکہ کیوں مضبوط ہے؟ اس لیے کہ وہ 7 ملکوں کا مجموعہ ہے، اس لیے مضبوط ہے۔ 7 ملکوں میں ایک حکومت ہے، اگر الگ ہو جائے تو روس والا حال ہوگا جیسے روس کا حال ہوا۔ یہ سب سے پہلے کام کیا، یمن میں الگ حکومت قائم کر دی، سعودیہ میں الگ، شام میں الگ، ترکی میں الگ۔ عبد الملک بن مروان اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ آیا، حضرت آگے بیٹھے، امام صالح ذکر کر رہے ہیں، پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت کو انداز ہوا کہ کوئی بڑی شخصیت آئی ہے جو میرے پیچھے بیٹھی، کیونکہ پروٹوکول تھا نا، سپاہی یہ وہ سب آگے پیچھے، حفاظتی گارڈ اور یہ سب۔ تو سلام کیا عبد الملک بن مروان، السلام، تھوڑا آگے ہوا، مسافہ ہوا۔ اس نے کہا میں عبد الملک بن مروان تعارف کرایا، یعنی بادشاہ ہوں، کیونکہ یہ شام میں رہتے تھے، یہ مدینہ سے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بہت اچھا، میں پہچان گیا ہوں کہ آپ کی بادشاہ ہیں، کیونکہ ماحول بتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کوئی کام میرے ذمہ لگائیں، جیسے بادشاہوں کی عادت ہوتی تھی، کوئی کام ذمہ لگاؤ، یا یہاں سیاست دان کہتے ہیں ہاں جی دسو کوئی کام میں کروں، کرنا ورنا نہیں ہوتا، میں جو اوپر سے کہتے ہیں تو کام ہے یار، وہ تو سچے لوگ سے کر بھی دیتے تھے کہ جو کوئی کام ذمہ لگائیں۔ تو امام خالد نے فرمایا، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ، ان کا شرم کی بات ہے، میں کس کے دربار میں بیٹھا ہوں، میں تیرے ذمہ لگاؤں، میں بیٹھا کہاں؟ آپ نے غلط جگہ سوال کیے، میں بیٹھا کہاں؟ کیوں بھائی بیٹھا؟ اس لیے یہ ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں خیال ہوتا ہے یا جلدی نماز ختم کریے، فلانے میں آخنا ہے، فلانے نے آخنا ہے، اس پر توبہ کیا کرو۔ تم بیٹھے کہاں؟ فلانے نے نہیں کر رہا، جن نے کرنا ہے ان کے دربار میں بیٹھے ہو، بولو بھائی۔ ہم کسی کے پاس کام کے لیے جائیں گے، یار میرا کام کر دے، تو دل میں ہم یہ کہیں کہ یار اس کے بعد فلاں کو ملوں گا، اس تو نہیں ہونا تو اس کو کرا لوں گا، اور اس کو پتہ چل جائے تمہارا کام کرے گا۔ اللہ تو جانتا ہے تیرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بات میں سوچا کرو، وہاں سوچا کرو۔ میں نے کہا میں یہاں مانگوں تجھ سے، ہو گئی معاف کر دو، میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ عشاء کی نماز ہو گئی، عشاء نماز کے بعد حضرت حرم سے نکل کر اپنی رہائش کا جانے لگے تو عبد الملک بن مروان پھر پیچھے آ، بادشاہ بھی قدردان ہوتے تھے بڑوں کے، پیچھے آ، السلام علیکم۔ انہوں نے کہا اب تو حرم سے باہر آ گئے ہیں، اب تو آپ بڑے دربار میں نہیں ہیں، اب آپ میرے ذمہ کام لگائیں۔ انہوں نے کہا دنیا کا لگاؤں یا آخرت کا؟ یہ بتاؤ دنیا کا لگاؤں یا آخرت کا؟ جی آخرت کا تو میں کیا کر سکتا ہوں، کہ نہیں میں کوئی جنت کے لیے مجھے جنت دلا دو، حور عین مل جائے، مجھے یہ مل جائے، تو محل بن جائے، تو کام سے میرا تو وہاں یہ جی ہم آخرت کا کام کیا کر سکتے ہیں، ہم تو چھوٹا سا بھی نہیں کر سکتے، ہم تو آپ سے امید رکھتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیں، میں دنیا کا کام بتائیں۔ تو فرمایا میں عمر کا پوتا ہوں، میں نے تو دنیا بنانے والے سے بھی نہیں مانگی، ہمیشہ آخرت مانگی ہے، میں کوئی سے مانگوں گا؟ عجب ما یکون فی رمضان میں رسول اللہ کی سخاوت قرآن مجید کی وجہ سے بڑھ جاتی، حالانکہ پہلے بھی بہت سخی تھے لیکن اور اضافہ ہو جاتا، جنتیں تقسیم ہو جاتی، جنت الفردوس میں پہنچا دیتے۔ ایک عورت آئی، اس کا بیٹا رسول اللہ خدمت میں تھا، کہیں سے تیر لگا آ کر شہید ہو گیا، لوگوں میں مشہور ہوئے شاید کسی مسلمان کا تیر نہ لگا ہو، کیونکہ مسلمان مشق کر رہے تھے، کفار بھی سامنے موجود تھے، شاید مسلمان ہی کا تیر لگا ہو تو مسلمان کے ہاتھ مارا گیا،
پتہ نہیں اس کی شہادت قبول ہے یا نہیں. تو اس کی ماں روتی ہوئی آئی, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا بیٹا اس طرح ہو گیا, اس کو کوئی تیر لگا, پتہ نہیں چلا شام کا وقت تھا کہ تیر مسلمان کا تھا یا کسی کافر کا تھا, میرے بیٹے کی شہادت مشکوک ہو گئی, مجھے بتاؤ اگر میرا بیٹا شہید نہیں ہوا تو میں بہت روؤں گی, اور اگر شہید ہو گیا تو مجھے تسلی ہوگی. آپ نے مسکرا کر فرمایا اے اماں کیا بات کرتی ہے, تیرا بیٹا صرف جنت نہیں جنت الفردوس میں جا چکا ہے. یہ خزانے تھے رسول اللہ کے, آج بھی لٹ رہے ہیں. آج بھی گنہگار وہاں جاتا ہے, دعا پیش کرتا ہے, سلام پیش کرتا ہے, پھر کیا کہتا ہے اللہ کے نبی گناہ بخشوا دیجیے, اور معافی ہو جاتی ہے. اور آج بھی خزانے, آج درود شریف ہمیں دے دیا, تم نے دعائیں قبول کرانی ہو. عمر فرماتے رضی اللہ عنہ, فرمایا دعا اس وقت دربار الہی نہیں پہنچتی جب تک اس کے ساتھ درود شریف نہ لگاؤ. اٹھاؤ, ترمذی میں حدیث مجھے درود پڑھتے ہیں دوا چلی جائے, کیونکہ درود یقینی قبول ہے. تو آگے درود پیچھے درود, جب آگے پیچھے قبول تو بیچ والی قبول. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادات دی بہت اعلیٰ عبادات ہیں. تراویح اعلیٰ, روزہ اعلیٰ, نماز اعلیٰ, ہر چیز اعلیٰ, ہر جملہ اعلیٰ. تین بڑے ہدایت کے مرکز ہم ایمان والوں کو دے دیں, تین بڑے ہدی للناس, خانہ کعبہ پورے عالم کی ہدایت کے لیے, ہدی للعالمین پورے عالم کی ہدایت کے لیے, قرآن ہدی للناس پورے لوگوں کی ہدایت کے لیے, رسول اللہ پورے عالم کے لیے رسول اللہ. تینوں ہم ایمان والوں کو دے دیجیے. خانہ کعبہ بھی تمہارا, قرآن بھی تمہارا, رسول اللہ بھی تمہارا, یہ تینوں تمہارے, یہ تینوں تمہارے, اللہ کے نبی بھی تمہارے, اور قرآن بھی تمہارا, خانہ کعبہ بھی تمہارا. بس مقصد سے نہیں دیا, ہمیں یہ دے دیا, یہ قبلہ ہے, یہ ساری مسجدیں قبلۃ المنکر کر کے کھڑی ہیں. اس لیے میرے دوستو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے تراویح کی نماز مکمل کرائی, قرآن مکمل ہو گیا. ہو سکتا ہے آخری روزہ ہو یہ, اور ہو سکتا ہے ایک آدھا روزہ اور ہو. یہ جو 2 دن یا 1 دن ہے خوب شکرانے میں اور توبہ استغفار میں گزارے. کہتے ہیں کہ آخر میں اگر انسان خوب اللہ کو رجوع کرے تو پہلی کمی بیشیاں بھی اللہ تعالیٰ جو رمضان میں ہوتی معاف کر دیتے ہیں, اور اعلیٰ رمضان بنا کر ہمارے نام اعمال میں درج کر دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللهم لك الحمد كما صل على محمد كما قال وفل بنا كما قالوا انك انت التواب المغفر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها جنة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ اس مسجد میں جو تراویح کی نماز پڑھی جو مکمل ہوئی ہے اس کو تو قبول فرما, پڑھنے والا کا پڑھنا اور سننے والوں کا سننا قبول فرما. یا اللہ اس مسجد کو, یہاں کے نمازیوں کو, محلے والوں کو برکت عافیت نصیب فرما, ہمارے پورے شہر کو برکت نصیب فرما. یا اللہ پاکستان کے ذرے ذرے پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ رمضان کے جو وقت ہے اس کو مکمل فرما. ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ اپنی زندگی میں ہمیں رمضان دیا, چھوٹی چھوٹی عبادات کی بھی توفیق عطا فرمائی. ہماری کمی بیشیوں کو معاف کر کے ہماری عبادتوں کو قبول فرما, ہماری نیکیوں کو قبول فرما, صدقات خیرات کو قبول فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما, ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما. رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ تیرے گناہگار بندے ہمیں تو معاف فرما, پوری امت مسلمہ کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کے مقصد فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما. یا اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والے, خدمت کرنے والے, ادا نمازیں پڑھانے والے, ادا اذانیں دینے والے, جھاڑو دینے والے, سب کو برکت عافیت نصیب. یا اللہ ہماری تمام تقریبات کو تو قبول فرما. یا اللہ ہماری جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ آپ کے علاوہ کون ہے ہماری حاجات پورے کرنے والا, ہماری حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین.